بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفریح بھی ہو، گھومنا پھرنا بھی ہو، تربیت بھی ہو، خاندان بھی جڑے اور دین بھی مضبوط ہو، ان ساری چیزوں کی رعایت ایک ساتھ کرتے ہوئے ہم اپنی گرمی کی چھٹیاں یعنی سمر ویکیشن کیسے گزاریں گے، یہی ساری چیزیں آج کے اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ پوائنٹس ہم نے تیار کیے ہیں، ون بائی ون ان پوائنٹس پر ہم ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کے اینڈ تک انشاءاللہ بات بالکل صاف ہو جائے گی اور ہمیں ایک واضح پیغام ملے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، آپ کو یہاں اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اسلام تفریح سے نہیں روکتا بلکہ بے راہ روی سے روکتا ہے۔ یعنی دین صرف یہ نہیں ہے کہ بچے کونے میں، گھر کے کونے میں کتابیں لے کے بیٹھے رہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خوش مزاجی کی بھی ترغیب دی، سفر کی بھی ترغیب دی، تیراکی کی بھی ترغیب دی، تیر اندازی کی بھی ترغیب دی، گھڑ سواری کی بھی ترغیب دی، اور بھی جتنی جسمانی سرگرمیاں ہیں ان سب کی ترغیب دی۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف پڑھو 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 یہ نہیں ہے، بلکہ کھیلنا کودنا بھی ہے، گھومنا پھرنا بھی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی اجازت ہمیں ملی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ گناہ نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، نمازیں ضائع نہ ہو اور ہمارا وقت مکمل طور پر برباد نہ ہو جائے۔ ایسی کوئی ہماری مشغولی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کھیلنے کودنے کے ساتھ، تفریح کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم کو سیکھنے کو بھی ملنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے، یہ جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ اسلام تفریح سے نہیں روکتا بلکہ بے راہ روی سے روکتا ہے۔ بالکل ایک دم کھلے گھوم رہے ہیں، آزاد ہو گئے ہیں، اس سے روکتا ہے اسلام، تفریح سے نہیں روکتا، گھومنے پھرنے سے نہیں روکتا۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا بچوں کے لیے پیغام۔ تو ہمارے جو بچے ہیں، تو ہمارے بچوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ویکیشن ہوتی ہیں، ویکیشن جو ہوتا ہے، گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ صرف گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کو کام میں بھی لانا ہوتا ہے۔ جو بچے 2 مہینے تک صرف گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ذرہ برابر کوئی کام نہیں کرتے، جب 2 مہینے کے بعد گرمی کی چھٹیاں پوری ہوتی ہیں، ویکیشن پورا ہوتا ہے، تو اسکول میں یا مدرسے میں جب آتے ہیں تو وہ بچے صرف بڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ بیکار کر چکے ہوتے ہیں، برباد کر چکے ہوتے ہیں۔ اور جن بچوں نے ان 2 مہینوں کو گھومنے پھرنے کے ساتھ، تفریح کے ساتھ ذرا کام میں بھی لایا ہوتا ہے، تو وہ بچے پھر آگے بڑھتے ہیں، نکھر کے آتے ہیں چھٹیوں کے بعد۔ لہٰذا ہمارے بچوں کو چاہیے کہ اپنے ویکیشن کو، اپنی چھٹیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ پہلا حصہ کھیلنے کودنے کے لیے، تفریح کے لیے، دوسرا حصہ دین کے لیے، دین کی باتیں کچھ سیکھنے وغیرہ کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ کچھ سکلز، جو کچھ فنون ہوتے ہیں تو ان کو سیکھنے کے لیے تقسیم کرنا چاہیے۔ تو 3 حصوں میں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کو اس کی ترغیب دے کہ 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ لہٰذا جو کامیاب بچے ہوتے ہیں، یہ بچوں کے لیے خاص پیغام ہے، اس پوری بات کا خلاصہ ہے دوسرے پوائنٹ کا، کہ جو کامیاب بچے ہوتے ہیں وہ ویکیشن اور چھٹیوں میں بھی اپنی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ویکیشن کے بعد پھر نکھر کے آتے ہیں اور زیادہ فریش ہو کے آتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، آپ کو یہاں نظر آئے گا، والدین کے لیے پیغام۔ تو ہمارے والدین اور پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری چھٹیاں ہیں، ویکیشن ہے، جاؤ گھومو، مزے کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے، بچے بالکل آزاد پورا دن موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ریلز دیکھتے رہتے ہیں، گیم کھیلتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کا ایک ویکیشن روٹین بنائے، ٹائم ٹیبل بنائے، جو ہم نے اوپر بنایا بچوں کے لیے کہ بھائی 3 چیزوں میں تقسیم کرے، تو والدین اس کو تھوڑا اور وضاحت کے ساتھ کہ بھائی فجر میں سب سے پہلے اٹھنے کی ان کو عادت ڈالیں، اور کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی عادت بنائیں، خاص طور پر ویکیشن میں۔ ویسے عام دنوں میں بھی، لیکن عام دنوں میں اتنا وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، تو ویکیشن میں اس کا اہتمام کرائیں۔
اور ضروری جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو یاد کرنے کا ہمیں اہتمام کرائیں. اچھی جو دینی اسلامی کتابیں ہوتی ہیں ان کو پڑھائیں, بچوں کو کہیں کہ وہ مطالعہ کریں. اور بھی جو چیزیں ہیں ہم والدین اپنے طور پر وہ زیادہ جانتے ہیں کہ ان کے بچوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے, دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے. تو پورا جو ہے اس کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کے لیے کوئی ترتیب بنائیں, بالکل کھلا نہ چھوڑ دیں. تو والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ بچوں کو بالکل کھلا نہ چھوڑ دیں, بلکہ ان کا ویکیشن روٹین ٹائم ٹیبل بنائیں, تاکہ پھر جب وہی بات کہ 2 مہینے کے بعد اسکول جائیں گے بچے, مدرسے جائیں گے, تو ان کو بالکل وہاں نیا نہ لگے کہ بھائی کہاں آ گئے ہیں. کچھ نہ کچھ انہوں نے ویکیشن میں بھی کیا ہوگا, تو پھر 2 مہینے کے بعد ان کو نیا نہیں لگے گا. چوتھا پوائنٹ ہے کہ 4-5 دن یا ہفتہ 10 دن کے لیے کسی ورک شاپ میں, کسی پروگرام میں, کوئی کلاسز جو چلتی ہیں وہاں بھی ہم اپنے بچوں کو بھیجیں, ضرور بھیجیں. گاؤں کے جو بچے ہیں یا والدین پیرنٹس ہیں ان کو یہ چیز کم سمجھ میں آئے گی کہ یہ کیا ہوتا ہے 4-5 دن کی کلاسز یا ہفتہ 10 دن کی. لیکن شہروں میں, سٹیز میں یہ چیزیں عام ہیں کہ ویکیشن سے پہلے اشتہار, ایڈورٹائز آپ کو دیکھنے کو ایسی ملے گی. دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی ایسی کلاسز چلتی ہیں ویکیشن کے لیے اسپیشل. اور سکولز میں سمر کیمپ لگتے ہیں تو وہاں بھی. تو دینی اعتبار سے جو کلاسز ٹیوشن چلتے ہیں ہفتے کے لیے 10 دن کے لیے, تو اس میں وہ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں پورا کہ بھائی قرآن صحیح سکھایا جائے گا, جو صورتیں نماز میں پڑھنی ضروری ہیں اتنی صورتیں یاد کرائی جائیں گی, تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھایا جائے گا, سیرت کا کچھ حصہ پڑھایا جائے گا, ضروری دعائیں یاد کرائی جائیں گی, اور ضروری جو مسائل ہے وہ بتائے جائیں گے, سمجھائے جائیں گے. تو ایسا ان کا پورا کورس ہوتا ہے ہفتے 10 دن کا. تو اس میں بھیجنے کی کوشش کریں. یا دنیاوی اعتبار سے کوئی اسکل جیسے رائٹنگ, ہینڈ رائٹنگ امپروو کرنا ہے, چاہے اردو ہو, گجراتی ہو, انگریزی ہو, تو وہ کر سکتے ہیں. یا جیسے کمپیوٹر بیسکس جو ہوتا ہے تو وہ سیکھ سکتے ہیں بچے, بڑے بچے جو ہیں. یا اور کوئی جیسے ہم نے کہا کہ بھائی تیراکی ہے وہ سیکھ سکتے ہیں, سائیکلنگ سیکھ سکتے ہیں, 2 ویل 4 ویل سیکھ سکتے ہیں, یا اور بھی جو ضروری اسکلز ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں 4-5 دن یا ہفتہ 10 دن کا کورس. اس کے علاوہ جیسے کمیونیکیشن اسکلز سکھاتے ہیں, بعض ایسے پروگرام ہوتے ہیں کہ بھائی آپ بات چیت کیسے کریں گے اسکولز میں, کالج میں, یا عام لوگوں کے ساتھ جہاں کہیں موقع ملے گا, تو اس کو بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. تو کوئی بھی اسکل, کوئی بھی فن دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, تو ایسا جو 3-4 دن کا یا ہفتہ 10 دن کا ہوتا ہے, اس میں بھی چھوٹے بچے جو ہیں وہ گھر پر رہ کر 1-2 گھنٹے کے لیے ایسے کلاسز میں جا سکتے ہیں. اور بعض پروگرام اور ورک شاپ ایسے ہوتے ہیں کہ وہیں پہ رکنا ہوتا ہے. بڑے بچے ہوتے ہیں وہ, تو ان کو وہیں پہ 4-5 دن یا جتنے دن کا ورک شاپ یا پروگرام ہے تو وہیں پہ رکنا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اور بھی ساری چیزیں وہ سیکھتے ہیں کہ بھائی ایک ان کی ترتیب وہاں دیکھنے کو ان کو ملتی ہے کہ وقت پہ نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ, ایک متعین وقت پہ کھانا کھایا جا رہا ہے, ایک متعین وقت پہ آرام کیا جا رہا ہے, اور ساتھیوں سے, دوستوں سے بات چیت, مذاکرے کا بھی ایک متعین وقت ہے. تو ان کی زندگی میں ترتیب آئے گی, ڈسپلین آئے گی. وہ جو 3-4 دن یا ہفتہ 10 دن وہاں سیکھیں گے ڈسپلین, وہ پھر پوری زندگی کام آئے گی. تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں ویکیشن میں. اور ایک پوائنٹ ہے, خاندان کے ساتھ گھومیں مگر حدود میں رہ کر. خاندان کے ساتھ والدین اپنے بچوں کو لے کر گھومنے کے لیے نکل جائیں, یا دوستو احباب آپس میں مل کر, بڑے بچے ہیں تو گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو لے کر رشتہ داروں کے گھر جائیں, رشتہ داروں سے ملائیں. یا ویکیشن میں شادیاں ہوتی ہیں تو ان میں بھی ضرور جائیں, اور وہاں سارے جو رشتہ دار ریلیٹیوز ملتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, ان سے بچوں کی پہچان کرائیں. بچوں کو بتائیں کہ یہ خالہ ہے, یہ ماموں ہے, یہ کزن ہے. بچے رشتہ داروں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں, پڑھنے لکھنے میں لگے رہتے ہیں, اسکول مدرسے میں لگے رہتے ہیں, نہ کہیں آنا ہوتا ہے نہ کہیں جانا ہوتا ہے, تو وہ پہچانتے ہی نہیں. حالانکہ رشتہ داری نبھانا, خاندان سے جڑنا, اس کی اسلام میں تعلیم دی گئی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے. بلکہ بعض عبادات کے سلسلے میں آتا ہے کہ بھائی معاملات کے لائن کی جو عبادات ہیں وہ اگر آپ دوسروں پر کریں گے,
جیسے خرچ کرنا، دوسروں پر خرچ کریں گے تو آپ کو 1 ثواب ملے گا، لیکن رشتہ داروں پر خرچ کریں گے تو آپ کو 2 ثواب ملیں گے، ایک خرچ کرنے کا اور دوسرا رشتہ داری نبھانے کا۔ تو اسلام میں تو رشتہ داری نبھانے کی ترغیب دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے۔ بچے رشتہ داروں کو پہچانیں گے نہیں تو پھر رشتہ داری نبھائیں گے کیسے؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج کل جو دور ہوتے جا رہے ہیں، آج کی جو جنریشن ہے تو یہ اسی لیے دور ہوتی جا رہی ہے کہ پہچانتے ہی نہیں۔ تو باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ملیں گے جڑیں گے تبھی تو وہ سماج سے ملیں گے اور سماج میں ان کو رہنا آئے گا، ورنہ بچہ پڑھتا لکھتا رہتا ہے، کتابوں میں رہتا ہے تو پھر اس کی زندگی کتابی ہو جاتی ہے، پھر وہ ریئل لائف میں جاتا ہے، پریکٹیکل لائف میں جاتا ہے، عملی زندگی میں جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے وہاں کیا کرنا ہے، کس سے کیسے پیش آنا ہے، کس سے کیسے برتنا ہے، کس موقع پر کیا کرنا ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو رشتہ داروں سے بھی ملائیں، پروگرام جو ہوتے ہیں شادی وغیرہ اس میں بھی لے کر جائیں، یا پروگرام نہ ہو تو ویسے ہی ملنے ملانے کے لیے لے کر جائیں، تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو کچھ پوائنٹس ہم نے سمجھے بچوں کے لیے خاص طور پر اور والدین کے لیے خاص طور پر، تو ان سب کو ملا کر ایک عام مسلمان کے لیے بھی ان میں بہت سارے سبق ہیں، اور پورے کو ملا کر اگر ہم ایک عام مسلمان کے لیے کیا سبق ہوتا ہے تو وہ ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ گرمی کی چھٹیاں جیسے گرمی کی چھٹیاں بچوں کی ہوتی ہے، لیکن پورے گھر کا جو ماحول ہے، پورے گھر کا جو ٹائم ٹیبل ہے، روٹین ہے، وہ چینج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایک عام مسلمان جو اسکول مدرسے سے جڑا ہوا نہیں ہے، اس کی لائف اور اس کی زندگی پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو اس کو بھی تو روٹین اور ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا۔ تو سب کو اپنا ایک ایسا روٹین اور ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، سیٹ کرنا چاہیے کہ اس میں صرف گھومنا پھرنا نہ ہو، یعنی گھومنا پھرنا ہے، اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے، جائز بھی ہے، منع نہیں ہے، خوب گھومو پھرو، خوب تفریح کرو، سب کچھ، لیکن حدود میں رہ کر۔ اور وہ حدود کیا ہے؟ گناہ نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، نمازیں ضائع نہ ہو، اور موسیقی وغیرہ آج کل عام ہے، گھومنے کی ایسی جگہ پر چلے گئے یا بس میں سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو موسیقی چل رہی ہے، گانے بج رہے ہیں اور ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے بس میں ہو تو اس کو روک دینا چاہیے، بند کروا دینا چاہیے، اور اگر بس میں نہیں ہے تو کم سے کم آخری درجہ کہ بھائی اس کو دل سے برا سمجھے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں روکوں، لیکن برا لگنا چاہیے دل میں کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے ذکر کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم تمام کو اس سے فائدہ پہنچائے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔